سر ساتھی کو سر جی یاد ہے؟ میرا ایک بنیادی سوال ہے ایک۔ تو جن کو یاد نہیں پھر وہ انشاءاللہ کوشش کرے یاد ہو جائے اس میں۔ سر جی میرا ایک سوال ہے۔ جی سر جی ایک اور بار دوبارہ بتا دیں گے معروف اور مجہول کے درمیان فرق؟ فعل ماضی معروف اور مجہول کے درمیان فرق۔ جی معروف اس کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم ہو، مجہول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ یہ تو معنی ہی اچھا، فرق ہے، معنی تو میں یہ جیسے فرق۔ فعل ماضی میں جب ہم سے کہتے ہیں کہ اس کی فعل معروف بتاؤ، تو ہم اس میں اس کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں ہا ہوا ہم والا صورت حال سے بتاتے ہیں۔ سمجھا نہیں میں۔ استاد جی میں آپ سے پرسنل میں رابطہ کر کے آپ سے سوال کروں گا، ابھی میں سوال مجھے تھوڑا کلیئر نہیں ہو پا رہا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع کی گردان ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے کوئی ساتھی گردان کرے یکتبو سے فعل ماضی معروف کی۔ میں کروں سر جی؟ حضرت میں کروں؟ یہ بھائی افتخار صاحب ہے، یہ کر لیں۔ کون سی گردان کرنی ہے استاد جی؟ آواز کٹ گئی۔ جی یکتبو سے فعل ماضی معروف۔ پہلے ماضی معروف، کتبا کتبا کتبو، فعل ماضی نہیں، فعل مضارع معروف۔ اچھا یکتبو یکتبان یکتبونا، تکتبو تکتبان یکتبنا، تکتبو تکتبان تکتبونا، تکتبینا تکتبان یکتبنا، تکتبنا۔ اکتبو تکتبنا، اکتبو اور نکتبو۔ صحیح ہے جی؟ بھائی محمد ارسلان صاحب یسمع سے فعل آواز آ رہی؟ مضارع مجہول کی گردان کریں۔ مجہول کی صحیح؟ جی یسمع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یسمع، لا یسمعان، لا یسمعون۔ نہیں ایک منٹ، یہ ہے بس اس بات فعل مضارع مجہول۔ فعل مضارع مجہول۔ ہم۔ یسمع، یسمع یسمعان یسمعون، ہم۔ تسمع تسمعان یسمعن، تسمع تسمعان تسمعون، تسمعین تسمعان تسعمن، اسعم نسعم، اسمع نسمع۔ اسمع نسمع۔ بھائی عبید الرحمن شاہ یہ بحث نفی فعل مضارع معروف کی گردان کر لیں یعلم سے۔ استاد یہ اس میں جو تثنیہ مذکر غائب کا ہوا ہے اس میں مجھے صحیح سمجھ نہیں، تسمع تسمعان پڑھا ہے، صحیح ہے یا اس میں؟ صحیح ہے، جس طرح تسمع تسنیہ جس طرح تفعلان ہے نا، تو اسی طرح تسمعان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ یعلم سے کر لے وہ ساتھی فعل مضارع معروف کی نفی فعل مضارع معروف عبید الرحمن صاحب۔ لا يعمل، لا يعملون، لا لا يعملان، يعلم، لا يعلم، لا يعلمان، لا يعلمون، لا تعلم، لا تعلمان، لا تعلمون، لا تعلمن، لا لا يعلم، لا يعلمن، لا تعمل، لا لا تعملان، لا لا تعملين، تعلم، لا تعلمان، لا تعلم، لا تعلمان، لا تعلمون، لا تعلمين، لا تعلمن، لا لا نعلم، تعلمين، لا تعلمان، لا تعلمان، لا نعلمن، لا تعلمن۔ لا تعلمن، لا أعلم، لا نعلم۔
لا تعلم، لا أعلم، لا نعلم. بھائی محمد طارق صاحب یمنع سے کرے بحث نفی فعل مضارع مجہول. یمنع یمنع لا سے نفی یمنع فعل مضارع مجہول. لا یمنع لا ہم، یمنعان یمنعون لا 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 تعلم لا تعلم لا لا تمنع. لا پہلی بتائیے. لا لا تمنع تمنع لا تمنعان. لا تملأ لا تملأان لا يملأن لا لا يمنعن. تملأ لا يملأن لا تملأ ہم، لا تملأن لا تملأون لا تملأين لا تملأن لا تملأن تملأ نملأ لا امنع لا نمنع. لا أملأ لا نملأ. اچھا تو یہ گردان یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں سوچنا ووچنا نہیں ہوتا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، اس کو بار بار یاد کرنا ہوتا ہے. اچھا تو حضرت یہ گردان کے تمنا بغیر ہوگا، حضرت یہ تمنا ہوگا یا تمنا ہوگا اگر تمنع فعل ہو. ماضی میں ہم پڑھیں اس فعل یہ ماضی میں فعل تمنع. ماضی تو یہ حضرت وہ مضارع بنے گا تمنا ہو ہاں تمنع یا معروف. مضارع ہے اچھا اور اگر مجہول. اس کو معروف پڑھیں گے تمنا وہ پڑھیں گے معروف میں. جی معروف میں ٹھیک ہے، تمنع ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو گردان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، گردان کے بغیر تو نہیں چلے گا. تو جن ساتھی کو یہ گردان یاد نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیں. پھر آگے جو صفحہ نمبر 13 ہے اس میں قاعدہ ہے کہ فعل ماضی سے فعل مضارع ہم کس طرح بنا سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ماضی کے شروع میں حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو. وہ 4 حرف یہ ہے الف تا یا نون، یہ مجموعہ ان کا عتین ہے. ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں. ان 4 حرفوں کو کہتے ہیں مضارع کی علامت. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ مضارع کے علامات کتنے ہیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ 4 ہے. وہ کون کون سے؟ وہ الف تا یا نون، یا اگر آسانی سے اب بتائے عتین تو یہ بھی صحیح ہے. تو عتین کو یعنی الف تا یا نون کو حروف مضارعت کہتے ہیں یا علامت مضارع کہتے ہیں اس کو. الف جو ہے کہتے ہیں الف صرف ایک صیغہ میں آتا ہے، وہ ہے واحد مذکر اور مؤنث متکلم کا جو صیغہ ہے، الف صرف ایک ہی صیغہ میں آتا ہے. اور تا 8 صیغوں میں، یعنی 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر اور 2 مؤنث غائب کی صیغوں میں تا آتا ہے. حاضر کے تمام صیغوں میں چاہے مذکر کے ہو چاہے مؤنث، 6 یہ ہو گئے. اور 2 مؤنث غائب کیا ہے، یعنی واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب. تو 8 صیغوں کے شروع میں تا آتا ہے. اچھا، اور یا مذکر غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں. تو یا 4 صیغوں میں آتا ہے. تین استاد جی یہ مذکر جو سامنے استاد صاحب ایک تھوڑی سی بات ہے، مہربانی کر جی کے آپ یہ پینسل چلا سکتے ہیں اس کے اوپر ایسے، جب یہ آپ بول رہے ہوں کہ یہ ایسے ایسے یہاں پہ تا آ رہا ہے یہاں الف آ رہا ہے، کیونکہ صرف بولنے سے تو ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں صفحے کے اوپر، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہ پورا کرتے پھر سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لینا. ابھی کہتے ہیں یا مذکر غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں. تو 4 صیغوں میں یا آتا ہے شروع میں، اور نون بھی ایک صیغہ میں آتا ہے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں. اچھا آپ خود گردان کو آپ دیکھ لینا کہ گردان میں عتین میں سے حمزہ کتنی صیغوں کے شروع میں آتا ہے. کتاب ہے نا آپ لوگوں کے پاس، تو اس گردان میں دیکھ لے کہ حمزہ ان 14 صیغوں میں کتنی صیغوں کے شروع میں آتا ہے. ایک صیغے میں صرف ایک صیغے میں. صرف ایک صیغہ میں، اور واحد وہ ہے واحد متکلم میں. متکلم والا صیغہ. جی جی اور نون کتنی صیغوں کے شروع میں آتا ہے. وہ بھی ایک ایک. میں.
ایک صیغے میں وہ جمع متکلم والا صیغہ. جی جی تو اب 14 سے 2 منفی کریں گے تو 12 رہ گئے. اب جی ان جی 12 میں سے جو 8 صیغوں کے شروع میں تا آتا ہے اور 4 صیغوں کے شروع میں یا آتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ابھی ساتھی خود دیکھ لے کتاب میں کہ یا کون کون سی صیغوں میں آتا ہے. آپ نے اپنی پہلے کتاب میں دیکھ. یہ صحیح مذکر غائب کے صیغے میں آتا ہے اور ایک جمع مؤنث غائب میں. ہاں، 3 جو مذکر غائب کے صیغے ہے: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر. 3 تو یہ ہے، اور ایک جمع مؤنث غائب کی صیغہ جو یفعلن ہے، اس میں بھی آتا ہے. تو 4 صیغوں کے شروع میں یا آتا ہے. باقی رہ گئے 8 صیغے کے، تو اس کے شروع میں تا آتا ہے. وہ 8 کون کون سے صیغے ہیں؟ 2 تو یہ مؤنث کے ہیں نا، واحد وہ مؤنث صحیح غائب اور تثنیہ مؤنث غائب. حاضر کے 4 صیغے ہیں اور 2 مؤنث حاضر کے تو تمام صیغے، حاضر کے 6 کے 6 صیغوں میں تا آتا ہے. اور 2 مؤنث غائب کے ہیں، واحد 2 اور مؤنث تثنیہ. غائب. ہاں، ان کے ساتھ سجی اب سمجھ اللہ گئے. اللہ اس میں یات ہے، باقی میں طاعت ہے. اچھا ہاں، صحیح، ایک اور گزارش تھی کہ نماز آپ جو ہے نا ہماری 8:45 پہ ہو رہی ہے، تو اچھا. اگر آئندہ کچھ وہ کلاس کا ٹائم تھوڑا جلدی ہو جائے کیونکہ اب مغرب بھی جلدی ہو رہی ہے. کل تو انشاءاللہ چھٹی ہے، انشاءاللہ جمعے کے دن سے پھر 7:30 بجے کلاسز شروع ہوں گی. اچھا، تو یہ مضارع کا قاعدہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ ماضی سے مضارع کس طرح بنانا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان صیغوں کے شروع میں حروف عطین لگائیں. صفحہ نمبر 14 پہ دیکھ لیں. ان صیغوں کے شروع میں حروف عطین لگا دیں. تو فعل ماضی کے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، یہ جو صیغے ہیں نا، ان کے شروع میں الف تا یا نون لگانے ہیں. مثلا واحد متکلم میں حمزہ لگانا ہے، جمع متکلم میں نون لگانا ہے. اور جن 4 صیغوں کے شروع میں یا ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کے شروع میں یا لگائیں گے. باقی جو 8 صیغے ان کے شروع میں تا لگائیں گے. پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. پھر مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگا دو. 5 صیغے ہے فعل مضارع کے، ان کے آخر میں پیش لگا. شروع میں تو آپ نے حروف عطین میں سے کوئی حرف لگا لیا اور آخر میں پیش لگا دو تو فعل مضارع بن جائے گا. اب وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے: یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. ان کے شروع میں جو لام ہے نا فعل میں، تو وہ لام مفتوح ہے، اس پر زبر ہے، لیکن فعل مضارع میں اس لام کو ہم ضمہ دیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 صیغے یہ ہے: واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب کا کیا صیغہ ہے؟ یفعل یفعل ہے نا. یفعل ہاں، تو شروع میں یا لگا لیا اور آخر میں ضمہ دے دیا تو فعل سے یفعلو بن گیا، مضارع بن. اس طرح واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب کا کیا صیغہ ہے؟ تفعل تفعلو. اس کے شروع میں تا لگا دیا، آخر میں ضمہ دے دیا. اچھا، واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر کا کیا صیغہ ہے؟ تفعل تفعلو. اس میں بھی شروع میں تا لگا دیا، آخر میں پیش دے دیا. واحد متکلم. واحد متکلم کا کیا صیغہ ہے؟ افعل افعلو. اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا اور آخر میں پیش دے دیا. اور تثنیہ و جمع متکلم کا کیا صیغہ ہے؟ نفعل نفعلو. اس کے شروع میں نون لگا دیا اور آخر میں لام. اب یہ 5 صیغے، ان کا بنانا تو آسان ہے، بس شروع میں الف تا یا نون میں سے کوئی حرف لگا لے اور آخر میں پیش دے دے تو فعل ماضی سے فعل مضارع بن جائے گا. اچھا، باقی صیغوں میں کیا کرنا ہے فعل مضارع بنانے کے لیے؟ تو کہتے ہیں 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو. 7 صیغوں میں کیا کرو؟ نون. جو ساتھی کہہ رہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو وہ بعد میں ریکارڈنگ سن لے. 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو، اور وہ 7 صیغے یہ ہے: 4 تثنیہ کہ ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور 2 جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر
کہ ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. حضرت نون تو اعرابی چار سے کیا مراد ہے؟ جو نون فعل کے آخر میں جو نون آتا ہے نا، جو نونی مکسور ہوتا ہے فعل کے آخر میں، فعل اچھا، مضارع کے آخر میں، جس نون کے نیچے تسنیہ زیر کی ہے. صیغہ میں مکسور ہوتا ہے اور جمع کی صیغہ میں مفتوح ہوتا ہے. اچھا، اس کو نون اصل میں اعرابی کہیں گے. جی، اس کو نون اعرابی کہیں گے. ان کو نون اعرابی، کیونکہ فعل مضارع کے آخر میں جو نون آتا ہے نا، اس کے دو قسمیں ہیں. جیسے یفعلان تفعلان یفعلنا جی جی ایسے. جی ٹھیک ہے، جی، ٹھیک ہے فعل جی. مضارع کے آخر میں جو نون آتا ہے ان نون کی دو قسمیں ہیں. جی ٹھیک ایک ہے. اس میں نون اعرابی ہے اور ایک نون وہ مبنی ہے. اچھا، تو جو تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغوں میں جو نون ہے، یعنی یفعلن اور تفعلن میں، جی ٹھیک ہے. یہ مبنی ہے. اچھا، مبنی کا مطلب یہ کہ یہ گرتا ورتا نہیں ہے، یہ اپنے حالت پر ٹھیک. برقرار رہتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. جی شروع میں صحیح ہے. جو بھی لفظ آئے، جو بھی عامل آ جائے، یہ گرتا نہیں ہے، یہ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں. اور یہ نون فعل ماضی میں بھی ہوتا ہے. فعل